پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے تحریک انصاف نے اپنے ہی وعدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسلام آباد میں مقررہ وقت کے بعد بھی جلسہ جاری ہے اور ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی جلسے سے کسی مرکزی رہنما نے اب تک خطاب نہیں کیا۔ دوسری طرف جلسے میں شدید بدنظمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے مرد کارکن باڑ اکھاڑ کر خواتین انکلوژر میں گھس گئے ہیں۔ خواتین جلسہ چھوڑ کر چلے گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے تحریک انصاف نے اپنے ہی وعدے کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں، وہاں پر موجود ہیں طیب سیف۔ طیب بتائے گا کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ 7 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور اب تو 9 بھی بج چکے ہیں۔ کیا پولیس جو ہے وہ کارکنان کو منتشر کر رہی ہے یا ابھی بھی تحریک انصاف کا پنڈال سجا ہوا ہے؟ جی پنڈال اب اس شایان شان تو نہیں کہ ہم کہہ سکیں اسے کہ یہ جلسہ ہے، کیونکہ جیسے یہاں پر بدنظمی ہوئی اور اس بدنظمی کے بعد خواتین تو فوری طور پر یہاں سے چلی گئی، اور لیکن جو مد سے جانا شروع ہو چکے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو جلسہ ہے بڑی مشکلوں کے ساتھ اجازت کے ساتھ یہاں پر منعقد کیا تھا اور انتظامیہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور بڑی یقین دہانیاں کروائی تھی کہ آپ ایک دفعہ ہمیں اجازت دیں، ہم قانون کے مطابق جتنی ہمیں اجازت ملے گی اس کے مطابق ہم اس جلسے کو ختم کر دیں گے، اور اس حوالے سے انہیں 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک جلسہ کا جو ٹائم ہے وہ دیا گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے کارکنان کو 2 بجے یہاں پر بلانا شروع ہو گئی تھی، لیکن کارکنان اس طریقے سے اکٹھے نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے جلسہ جو ہے بر وقت شروع نہ ہو سکا۔ اور اب ساتھ ہی ساتھ دیکھنا یہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی ان کی اعلیٰ قیادت تھی وہ بھی تاخیر کے ساتھ پہنچی، اور جیسے جیسے قیادت تاخیر کا شکار ہوئی ویسے ویسے جو کارکنان تھے ان کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوا۔ تو انہوں نے پہلے تو جو یہاں پر رکاوٹیں لگائی گئی تھی، جو روٹ بنائے گئے تھے ان کو توڑا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خواتین کے انکلوژر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے، اور جس کی وجہ سے جو خواتین 50 سے 100 کے قریب جن کی تعداد تھی وہ تمام کی تمام سمٹ کے ایک سائڈ پہ ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو دوسرے مرد حضرات تھے انہوں نے جو رکاوٹیں تھیں ان کو مزید جب توڑنا شروع کیا تو انہوں نے فوری طور پر یہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، اور اس پنڈال کے اندر خواتین کارکنان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں باقی حضرات کی جو کارکنان کی، تو ان میں سے بھی بیشتر جو ہے اس وقت جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، اور مرکزی خطاب جو ہے وہ یہی ہے، لیکن مرکزی خطاب کے دوران جو کارکنان کی تعداد ہے وہ شایان شان نہیں ہے کہ ایک بڑا لیڈر جو ہے یہاں پر خطاب کر سکے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے انتظامات تھے انتظامیہ کے وہ یہاں پر ناکافی تھے، اور ایک منظم طریقے سے تمام تر چیزیں جو انہوں نے اپنی مینج نہیں کی تھی، جس کا نتیجہ جو ہے بھگتنا پڑا ہے۔ نہ ہی کارکنان کے بیٹھنے کا یہاں پر انتظام تھا، نہ ہی ان کے لیے کوئی سائے کا انتظام تھا، نہ کسی قسم کا پانی یہاں پر فراہم کیا گیا تھا، اور نہ ہی کوئی اور سہولت فراہم کی گئی تھی، جس کی وجہ سے کارکنان جو ہے وہ کافی حد تک بددل ہوئے ہیں، اور اس وقت بیشتر کارکنان جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اور خاص طور پر اگر ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو 7 بجے سے زیادہ کا جو ٹائم ہے وہ ہو چکا ہے، تقریباً 2.25 گھنٹے زائد ہو چکے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے عہد کی وعدہ خلافی جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ ان کی جانب سے بار بار اعلان کیا گیا تھا کہ ہم قانون کے مطابق یہ کارروائی کریں گے، انتظامیہ نے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ نے قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ تمام تر جلسہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی 6 بجے باقاعدہ طور پہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو جلسے کا ٹائم ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے اور آپ کو یہ جلسہ فوری طور پر ختم کرنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انتظامیہ کے ریمائنڈر کے باوجود یہ جلسہ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے، اور جو کہ ان کے اپنے ہی وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا طیب یہ بتائیے گا کہ پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا تھا اور وہاں پر کچھ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے، زخمیوں کی حالت کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیا جو کارکن پتھراؤ کرنے والے تھے ان میں سے کسی کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی؟ جی مجھے آپ کو سوال سمجھ نہیں آیا، سوال دوبارہ طیب اگر آپ مجھے کلیئرلی سن پائیں تو مجھے بتائیے گا کہ کچھ کارکنان نے وہاں پر پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس کے اہلکار زخمی بھی ہوئے، زخمیوں کی حالت کیسی ہے اور کیا کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ جی گرفتاریوں کی ابھی تک اطلاع جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن بہت سارے کارکنان نے 26 نمبر کے اوپر اور مارگلا روڈ کے اوپر، ایران روڈ کے اوپر جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کے اوپر پتھراؤ کیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں منتشر کرنا پڑا اور شیلنگ کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں کچھ حد تک گرفتاریاں جو آئی ہیں، لیکن ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن اگر ہم پنڈال کی بات کرتے ہیں تو پنڈال میں ابھی تک انتظامیہ کا کوئی واضح ایکشن جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، لیکن جو ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو یہاں پر ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے مطابق ان یہ کہنا تھا کہ جو جلسے کے منتظمین ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور خاص طور پہ جلسے کے منتظمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ طیب سیف اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔